الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الأرض فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد کو بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکا کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ حامد بھی، وہ محمود بھی، حسن مطلق کا وہ شاہد بھی، وہ مشہود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. مجھے حشر کا غم ہو کس لیے، قاسم میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا. اور کتاب فطرت کے سرورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی وجود لوح قلم نہ ہوتا. تیرے غلاموں میں بھی نمایا جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. اور اس کی نوری کے لیے وہ لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا کس نے، جس کے جملے پہ ملائک میں ترانے چھڑے اور قیصر و قیصرا کے اندھیروں کو ہلایا کس نے. وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے ہیں، پر جبریل جن پر سایہ کیا کرتے تھے، اور گود میں لے کر پھرتی تھی حلیمہ جس پر خار و سراغ کو خوشبو سے دیا کرتے تھے. اور اسلام کی عظمت کی میناریں ہیں صحابہ، گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا ابرہا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. میرے واجب الاحترام قابل سب تقریم علماء کرام عزیزین علاقہ، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کی علاقے کی اس مسجد میں آپ حضرات سے سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معلومات
اس تقریب کی توسط سے آپ حضرات سے گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات مجھے حق بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، اور میرے خیال میں مغرب کی اذانوں سے پہلے پہلے اس پروگرام میں ختم ہونا ہے، اس لیے میں انتہائی مختصر سے وقت میں چند معروضات سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں یہ امید رکھوں گا کہ آپ حضرات میری بات کو سمجھیں گے بھی اور پھر ساتھ میں لیں گے انشاءاللہ۔ جس طرح آپ حضرات نے انشاءاللہ کہی ہے، آپ حضرات سے اتنی توقع کی ہوئی، اسی انداز میں ساتھ دیں گے جس طرح آپ حضرات نے انشاءاللہ کہی۔ بات نہیں سمجھ آ رہی؟ بلوچی میں بات کرو۔ بلوچ کتنے ساتھی ذرا ہاتھ اٹھائے؟ ماشاءاللہ سارے بلوچ۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے نا آپ حضرات کو؟ کس کس کو نہیں آ رہی ذرا ہاتھ اٹھائے؟ سب کو آ رہی ہے؟ پھر انشاءاللہ کہو نا ذرا بلند آواز۔ یہاں کوئی پابندی تو نہیں ہے انشاءاللہ کہنے؟ کوئی پابندی نہیں؟ پھر ذرا بلند آواز سے ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ جن حضرات نے پروگرام رکھا ہے، مجھے تو ساتھیوں نے بتایا بھی نہیں کہ مسجد کا امام کون ہے، پروگرام کس نے رکھا ہے۔ آپ کا ہے حضرت پروگرام؟ ماشاءاللہ۔ میں حضرت کو پروگرام کے انعقاد پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی ٹیم کو بھی اللہ تعالیٰ۔ یہ مدرسہ بھی ہے، مدرسہ بھی ہے، یہ قبرستان والوں کو پڑھا رہے ہیں۔ آبادی ہے اس طرف؟ چلو اللہ تعالیٰ حضرت کی اس مدرسے کو مسجد کو ترقی عطا فرمائے۔ یہ ہم جب آ رہے تھے تو بیچ میں ایک جنگل شروع ہو گیا، کیکر وغیرہ، ساتھیوں سے ہم نے کہا اللہ خیر کرے، پتہ نہیں کہاں لے جا رہے ہیں۔ تو سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے عنوان ہے۔ آپ حضرت جانتے ہیں کہ سیرت کا عنوان انتہائی مفصل اور طویل عنوان ہے، اور خطیب اس موقع پر پریشان اور حیران ہو جاتا ہے کہ میں سیرت کے کون سے پہلو پہ بات کروں۔ اب سیرت کی ایک پہلو تو نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ تو انتہائی طویل اور مفصل ہے، اور سارا قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے بھرا پڑا ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ مولوی صاحب 15 سے 20 منٹ میں سیرت بیان کرو، تو اس خطیب کے لیے تو مشکل ہوگا نا کہ بھائی سیرت 15-20 منٹ میں کیا بیان کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یا آپ کی سیرت پہ ایک الگ عنوان ہے، حضور کی ولادت سیرت پہ ایک الگ عنوان ہے، حضور کا لڑکپن، بچپن، یہ سیرت کے الگ عنوانات ہیں، حضور کی جوانی، حضور کے مکہ کا دور، مدینہ کا دور، یہ مختلف عنوانات ہیں۔ اور سیرت کا ایک پہلو وہ ہے کہ جو کوئی مفسر، کوئی محدث بیان کرے، کوئی عالم بیان کرے، اور ایک پہلو وہ ہے جو خود خلاق عالم قرآن میں بیان فرمائے۔ قرآن مجید کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، ان آیات کی مختصر سی آپ کے سامنے میں تشریح رکھوں گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کی عظمت اور مقام اور رتبہ بھی واضح فرمایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 انعامات بھی عطا فرمائے۔ پہلا انعام شرح صدر، دوسرا انعام وضع وزر، وضع وزر مانا بوجھ کا اتر جانا،
اور تیسرا انعام رفع ذکر، حضور کے ذکر کو بلندیاں عطا فرمائے۔ الم نشرح لک صدرک فرمایا محبوب کیا ہم نے آپ کو شرح صدر نہیں فرمایا؟ ووضعنا عنک وزرک، اور کیا ہم نے آپ کے کندھوں سے بوجھ نہیں اتارا؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس سے آپ کی کمر جھک گئی تھی۔ ورفعنا لک ذکرک، اور محبوب آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اور آپ کو اللہ نے یہ انعامات عطا فرمائے۔ اور اللہ نے قرآن میں جب بھی جہاں بھی حضور کی عظمت اور سیرت اور فضیلت بیان فرمائی اور جہاں حضور کو انعامات عطا فرمائے، وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ حضور نے مانگے نہیں، دعاؤں میں اللہ نے بن مانگے عطا کر دیے۔ یہی شرح صدر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا تھا۔ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، اللہ جناب موسیٰ سے حکم فرماتے کہ موسیٰ فرعون کے پاس جائیے، وہ ذرا سرکش ہو چکا ہے، باغی ہو چکا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جا کر اسے دین کی دعوت دے، رب کی توحید اور وحدانیت اسے بتائے۔ وہ سرکش ہو چکا ہے، وہ باغی ہو چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے حکم کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، فرمایا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ 5 چیزیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی۔ رب اشرح لی صدری، اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری، اور میرے کام کو میرے لیے آسان بنا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، میرے زبان میں میرے الفاظ میں مجھے فصاحت اور بلاغت عطا کر دے، وجعل لی وزیرا من اہلی، اور میرے اہل میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دیجئے۔ یہ 5 چیزیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، تب جا کر اللہ نے عطا فرمائی۔ لیکن باری جب حضور کی آئی تو ابھی حضور نے مانگی نہیں، اللہ نے بن مانگے فرما دیا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر عطا کر دیا۔ اب یہ شرح صدر کیا ہے؟ اگر شرح صدر کو ایک مختصر اور جامع معنی انداز میں پڑھنا اور سننا چاہتے ہیں تو حکیم علومت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ نے گویا کے سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہوئے فرمایا الم نشرح لک صدرک۔ شرح صدر کا معنی علم نبی اور حلم نبی۔ شرح صدر کا معنی نبی کو جو اللہ نے علوم عطا فرمائے، یہ علوم نبوت ہے۔ اور شرح صدر کا دوسرا معنی حلم نبی ہے، حلم حال لام میم، حلم نبی یعنی بردباری اور صبر و تحمل۔ تو اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کو شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ فرمایا شرح صدر کا معنی علم نبی ہے اور علم نبی ہے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر کو کائنات کے تمام علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، لیکن یہاں پر عقیدہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ نے نبی کو وہ علوم عطا فرمائے جو نبوت کے شایان شان ہے، جو نبوت کے شان کے خلاف ہے۔ وہ علوم اللہ نے نبی سے دور رکھے، جو نبوت کے شایان شان ہے اللہ نے وہ علوم پیغمبر کو عطا فرما دیے۔
فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کو شرح صدر عطا فرمایا ہے۔ شرح صدر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا ربوبیت کے علوم، معرفیت خداوندی کے علوم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیے ہیں، کائنات کے علوم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیے ہیں، اور جناب قرآن کے علوم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیے ہیں، اور معرفت خداوندی کے علوم ہیں وہ اللہ نے حضور کو عطا کر دیے ہیں، اور جناب صداقت کے علوم، عدالت کے علوم، امانت کے علوم، اور شریعت کے علوم، اور ایمان کے علوم، اور دین کے علوم، یہ سارے کے سارے علوم اللہ رب العزت نے محبوب کے قدموں سے وابستہ کر دیے، بلکہ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں۔ یہ کائنات کے سارے علوم، چاہے وہ رب کی توحید کا علم ہو، رب کی وحدانیت کا علم ہو، رب کی ربوبیت کا علم ہو، معرفت خداوندی کا علم ہو، شریعت کا علم ہو، امانت کا علم ہو، دیانت کا علم ہو، قرآن کا علم ہو، بلکہ قاسم العلوم والخیرات مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علوم الاولین بھی ہے، علوم آخرین بھی ہے۔ علوم الاولین وہ ہے جو حضور سے پہلے اللہ نے انبیاء کو عطا کیے ہیں، وہ سارے علوم اللہ نے حضور کو عطا کر دیے ہیں، اور علوم الاخرین ہے یعنی قیامت تک آنے والا علم ہے وہ بھی حضور کے خزانے سے، حضور کے قدموں سے وابستہ کر دیا ہے۔ اللہ نے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے علوم عطا فرمائے وہ سارے اللہ کے نے اپنے محبوب پیغمبر کو عطا کر دیے، جن میں جناب آدم کی عظمت کے علوم بھی ہے، جن میں حضرت موسیٰ کے علوم بھی ہے، جن میں حضرت ایوب کے علوم بھی ہے، جن میں حضرت یعقوب کے علوم بھی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے علوم اللہ نے جسے عطا کیے اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا علوم الاولین اور علوم الآخرین یہ سارے اللہ نے محبوب پیغمبر کو عطا فرما دیے۔ فرمایا اب یہ علم کا منبع بن چکا ہے، علم کا مرکز بن چکا ہے۔ اب جتنے علوم آئیں گے نبی کی ساتھ سے آئیں گے، جتنے علوم ملیں گے نبی کے ساتھ سے ملیں گے، جتنے علوم کے خزانے جاری ہوں گے، چشمے جاری ہوں گے حضور کی ساتھ سے، ذات کرامی سے وہ جاری ہوں گے۔ کہاں کہ وہ پیغمبر ہے، وہ اڑے تو علم بن جاتا ہے، وہ چلے تو علم بن جاتا ہے، وہ مسکرائے تو علم بن جاتا ہے، وہ غصے میں آئے تو علم بن جاتا ہے، وہ حکم کرے تو علم بن جاتا ہے، وہ نہ کرے تو علم بن جاتا ہے، وہ انگلی کا اشارہ کرے تو علم کے چشمے جاری ہو جائے، وہ نبوت کی نظر سے ابو بکر کے چہرے کو دیکھے تو صداقت کے علوم کے چشمے جاری ہو جائے، وہ نبوت کی نظروں سے جناب فاروق اعظم کے چہرے کو دیکھے تو عدالت کے علوم جاری ہو جاتے، وہ عثمان غنی کے چہرے پر نبوت والی نگاہ ڈالے تو حیا اور سخاوت کے علوم جاری ہو جاتے، وہ علی بن مرتضیٰ کے چہرے پر نگاہ ڈالے تو جناب شجاعت کے علوم جاری ہو جاتے، جناب وہ عبداللہ ابن عباس کو دیکھے تو تفسیر کے علوم جاری ہو جائے، ابن مسعود کو دیکھے تو حدیث کے علوم جاری ہو جائے، ابو ذر غفاری کو دیکھے تو تقویٰ کے علوم جاری ہو جائے، وہ صحابہ کی چہروں پر نظر نبوت ڈالے تو اللہ صحابہ سے بھی چشمے علوم کے جاری فرما دیتے۔ الم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کو شرح صدر عطا فرمایا، پوری کائنات کے علوم پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہے۔ اب جسے قرآن کا علم چاہیے اسے پیغمبر کے دروازے پر آنا ہوگا، جسے رب کی توحید کا علم چاہیے اسے پیغمبر کے دروازے پر آنا ہوگا، جسے معرفت خداوندی کے علوم چاہیے اسے نبی کے دروازے پر آنا ہوگا، اور جسے جناب قرآن کا علم چاہیے، شریعت کا علم چاہیے اسے آنا ہوگا نبی کے دروازے پر۔ لیکن نبی کے دروازے پر بھی ڈائریکٹ نہیں بلکہ صحابہ کے راستے سے ہوتے ہوئے آنا پڑے گا۔ کس کے راستے سے؟ صحابہ کے راستے سے
ہوتا ہوا نبی کے دروازے پر آنا پڑے گا، اور نبی کے دروازے پر وہی آ سکتے ہیں جن کے دل میں صحابہ کی عظمت ہو، جن کے دل میں صحابہ کی عظمت ہو، جن کے دل میں صحابہ کا مقام ہو، جن کے دل میں صحابہ کا احترام ہو۔ نبی کے دروازے پر وہی آ سکتا ہے، اور نبی کے دروازے پر وہی آ سکتا ہے جسے حضور سے حقیقی محبت اور عشق ہو۔ ورنہ یوں بھی ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ نبی کے دروازے پر آئے بھی صحیح، لیکن انہیں خالی دامن واپس جانا پڑا، انہیں واپس خالی پلٹنا پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت کے بعد آپ نے علماء سے بات سنی ہے کہ جو شہروں میں بچے پیدا ہوا کرتے، گاؤں دیہاتوں سے دائیاں آتی، ان بچوں کو گود لے کر گاؤں دیہاتوں میں لے جاتی پالنے پوسنے کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر بھی حلیمہ سعدیہ آئی تھی، لیکن حلیمہ سعدیہ سے پہلے اور بہت ساری خواتین آئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے پر، نبوت کے دروازے پر بچوں کو گود لینے، دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھے بچہ ہے؟ جی بچہ تو ہے۔ والد ہے؟ کہا جاتا نہیں والد تو نہیں، یتیم ہے۔ وہ کہتی چھوڑو جی، یہاں کیا ملے گا، یتیم کا در ہے۔ کیا کہ جاتی؟ یہ یتیم کا در ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملے گا۔ وہ واپس پلٹ جاتی، ایک آئی واپس پڑتی، دوسری آئی، تیسری آئی، کئی ساری دائیاں آئی، دروازہ کھٹکھٹا کر پتہ چلتا کہ بچہ یتیم ہے، وہ خالی واپس لوٹ جاتی کہ یہاں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، یہ یتیم کا در ہے۔ نہ وہ گئی نہیں ہے، انہیں واپس لوٹایا گیا ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ کوئی معمولی یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے۔ جو کچھ ملنا ہے اسی در سے ملے گا۔ کہاں سے ملے گا؟ اسی در سے ملے گا۔ بھائی یہ کوئی معمولی یتیم نہیں ہے، یہ در یتیم ہے۔ حلیمہ سعدیہ کو عظمتیں ملی تو اسی در سے ملی، حلیمہ سعدیہ کو مقام ملا تو اسی در سے ملا، حلیمہ سعدیہ کو مرتبہ ملا تو اسی در سے ملا، حلیمہ سعدیہ کی سواری کو رفتار ملی تو اسی در سے ملی، حلیمہ سعدیہ کو برکتیں ملی تو اسی در سے ملی، حلیمہ سعدیہ کو مقام ملا تو اسی در سے ملا، اس کائنات کو خوشبو ملی تو اسی در سے ملی، کائنات کو حسن ملا تو اسی در سے ملا، کائنات کو رفتیں ملی تو اسی در سے ملی، کائنات کو بلندیاں ملی تو اسی در سے ملی، کائنات کو مقام ملا، عروج ملا، رتبہ ملا، بلندیاں ملی تو اسی در سے ملی۔ نبیوں کو عظمتیں ملی تو اسی در سے ملی، ابو بکر کو صداقت ملی تو اسی در سے ملی، عمر کو عدالت ملی تو اسی در سے ملی، عثمان کو حیا ملی تو اسی در سے ملی، علی کو شجاعت ملی تو اسی در سے ملی، کائنات کو روشنی دی اسی در سے ملی، کائنات کو حسن بھی اسی در سے ملا۔ یعنی جو کچھ ملنا ہے ملنا اسی در سے ہے، ملنا بولو ملنا اسی در سے ہے۔ وہ چھوڑ کر چلی گئی، آج تاریخ میں ان کا نام نہیں ہے، لیکن جن کے مقدر میں نبوت کا دروازہ آیا اور جو خالی نہیں پلٹے، دنیا آج بھی اس کا نام حلیمہ سعدیہ لیتی ہے۔ لیتی ہے کہ نہیں لیتی؟ ایک بات اور کہتا جاؤں، اللہ نے حضور کے لیے پہلے سے سب کچھ کا انتخاب کر دیا تھا۔ حضور کے آنے سے پہلے نام کا انتخاب، والد کا انتخاب، والدہ کا انتخاب، قوم کا انتخاب، بستی کا انتخاب، شہر کا انتخاب، مہینے کا انتخاب، دن کا انتخاب، لمحے کا انتخاب، یہ سارا انتخاب ہو چکا۔ اور اللہ نے اپنے محبوب کے لیے نبوت سے پہلے بھی گود کا انتخاب کر دیا، نبوت کے بعد بھی گود کا انتخاب ہو چکا۔ نہیں سمجھے؟ نبوت سے پہلے بھی ابھی حضور کا بچپنا، حضور کا لڑکپن ہے، ابھی حضور کی ولادت با سعادت ہوئی ہے تو گود کا انتخاب ہو چکا۔ جس کے گود کا انتخاب ہوا اسے حلیمہ سعدیہ کہتے۔ نبوت کے بعد جس گود کا انتخاب ہوا اسے عائشہ صدیقہ کہتے۔ کیا کہتے؟
دنیا میں تشریف لائے پاک پیغمبر تو آمنہ کے گود میں یا حلیمہ کے گود میں، اور دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں تو سر مبارک حضرت امی عائشہ کے گود میں۔ فرمایا سارے علوم نبی کے قدموں سے وابستہ کر دیے۔ دوسرا حکیم علومت فرماتے ہیں کہ شرح صدر کا معنی حلم نبی، حلم اور بردباری۔ بہت سارے روایات ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم اور صبر و تحمل کیا ہے؟ صرف 2 واقعات کی طرف اشارہ، وقت انتہائی مختصر ہے۔ فرمایا حلم نبی دیکھنا چاہتے ہو تو طائف کی وادیوں میں دیکھو۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ طائف والوں کو دعوت دے، انہیں نصیحت دے، انہیں دین کی طرف بلائے، لیکن انہوں نے حضور کی بات نہیں سنی، حضور کی توہین کی، حضور پر پتھر مارے، حضور پر جملے کسے، یہاں تک کہ حضور کا جسم مبارک زخمی اور لہو لہاب ہوا۔ آپ کے غلام زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھا کر ایک باغ میں لے آئے اور آپ کے خون کو وہ صحابہ نے چہرے سے صاف کیا، آپ کے جسم اطہر سے خون کو صاف کرنے لگے۔ جبریل آئے، میکائیل آئے، فرمایا حضور حکم کرو۔ ابھی جناب جبریل نے کہا اللہ کے رسول حکم کیجیے، ابھی طائف والوں کا یوں سیکنڈوں میں خاتمہ کر دیتے۔ فرمایا نہ، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ان کی اولادوں میں سے تو کوئی آئے گا جو میرے دین کو سمجھے گا، اپنائے گا۔ یہ نبی کا حلم ہے، نبی کا صبر ہے، نبی کی بردباری ہے کہ پتھر لگ رہے، خون بہ رہے، جسم لہو لہان ہے، اس کے بعد نبی نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ نبی کی حلم کا ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ نبی جسے مکے سے نکالا گیا تھا، جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی تھی، جنہیں مکہ والوں نے ستایا تھا، جنہیں مکہ والوں نے جادوگر کہا تھا، برا بلا کہا تھا، جناب محمد رسول اللہ 10,000 صحابہ کا لشکر لے کر جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، مکہ والوں نے کہا آج تو ہماری خیر نہیں ہے، یہ تو وہی محمد ہے جسے ہم نے مکہ سے نکالا تھا، اور دیکھو وہی برابر میں جناب بلال بھی ہے جس نے ہم نے تپتی ہوئی ریت پر لٹایا تھا، اور جناب دیکھو ساتھ میں خباب بھی ہے، یہ ساتھ میں سارے صحابہ جنہیں ہم اپنا غلام سمجھتے تھے، جنہیں ہم مارتے پیٹتے تھے، جن پر ہم ظلم و تشدد کرتے تھے، آج تو ان کے پاس پاور ہے، آج تو ان کے پاس لشکر ہے، آج تو پورے مکہ کے مردوں کی گردنیں اڑا کے رکھ دیں گے۔ صحابہ نے بھی کہا آج بدلے کا دن ہے، لیکن میرے حضور نے فرمایا نہ، آج بدلے کا دن نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا سارے مکہ والے جمع ہوئے، اللہ کے رسول آپ ہمارے ساتھ کیا کرنے والے؟ مکہ والوں پر لفظہ تاری تھا کہ اب تو سب کی گردنیں کٹیں گی، لیکن حضور پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے نبوت والا وضع والا چہرہ اٹھایا اور فرمایا آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو جناب یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ میں محمد تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ جو بیت اللہ میں پناہ لے گا اسے بھی عام معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی عام معافی۔ یہ نبی کا حلم ہے۔ فرمایا علم نشرح لک صدرک، محبوب آپ کو شرح صدر عطا فرمایا۔ آپ تھوڑی بہت یہ تفصیل سمجھ چکے کہ شرح صدر سے معنی علم نبی اور حلم نبی ہے، یہ پہلا انعام ہے۔ دوسرا انعام وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، پیغمبر کے کندھوں پر نبوت ملنے کے بعد یہ بوجھ تھا اس امت کی رہنمائی کرنے کا بوجھ، امت کو جہنم سے آزاد کرنے کا بوجھ، پوری امت کو رب کی توحید کی طرف بلانے کا بوجھ، پوری امت کی اصلاح کرنے کا بوجھ، اور یہ اتنا بوجھ تھا قرآن کہتا ہے الذی انقض ظہرک، اس بوجھ نے آپ کے کمر کو جھکا دیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، محبوب آپ کے کندھوں سے ہم نے وہ بوجھ اتار دیا ہے۔ اور تیسرا انعام ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ آپ کے ذکر کو بولو، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ نبی کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تیسرا انعام ہے کہ محبوب آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ بلند کیسے کیا؟ فرمایا جہاں پر
میرا ذکر ہوگا وہاں پر محبوب کا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر رب کی ربوبیت کی بات ہوگی تو وہاں نبی کی رسالت کی بات ہوگی، تو کس کی بات ہوگی؟ بھئی کلمہ اگر کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ تو کلمہ مکمل ہو جاتا ہے؟ بولو ہاں، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا کلمہ پورا۔ بولو کلمہ، میں سنی مسلمانوں کے کلمے کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی کلمے کی بات کر رہا ہوں جو صحابہ کو مانتے، ان کا کلمہ 2 جزوں والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں ان کے کلمے کی بات نہیں کر رہا۔ جنہوں نے کلمہ اپنی طرف سے 5 جزوں والا بنائے وہ تو اسلام ہی سے خارج ہے۔ میں امت کے کلمے کی بات کر رہا ہوں، میں ابو بکر کی عظمت ماننے والوں کے کلمے کی بات کر رہا ہوں، میں عمر کی عظمت کو ماننے والوں کے کلمے کی بات کر رہا ہوں، جو کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جب تک لا الہ کے بعد ذکر رسول اللہ نہیں کریں گے کلمہ مکمل، بولو کلمہ مکمل نہیں ہوگا۔ آسان آپ سنتے مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب تک وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے آسان مکمل ہو سکتی ہے؟ بولو بھائی کلمہ بھی ذکر نبی کے بغیر پورا نہیں، آسان بھی ذکر نبی کے بغیر پوری نہیں، نماز بھی ذکر نبی کے بغیر پوری نہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ کتنا بلند کیا ہے؟ فرمایا اگر رب کی ربوبیت کی بات ہوگی تو نبی کی رسالت کی بات ہوگی، کلمے میں ذکر اللہ ہوگا تو ذکر رسول بھی ہوگا، آزان میں ذکر اللہ ہوگا تو ذکر رسول بھی ہوگا، نماز میں ذکر اللہ ہوگا تو ذکر رسول بھی ہوگا، جنت میں ذکر اللہ ہوگا تو ذکر رسول بھی ہوگا، عرش پر اگر اللہ کا ذکر ہوگا تو نبی کا بھی ذکر ہوگا، فرائض فرشتوں کے زبانوں پر اگر اللہ کا ذکر ہوگا تو نبی کا بھی ذکر ہوگا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ آسمانوں پر جب اللہ کا ذکر ہوگا تو نبی کا ذکر بھی ہوگا۔ جناب پہلے دوسرے اور تیسرے اور چوتھے اور پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان عرش اللہ تک جہاں جہاں رب کی ذکر ہوگا، رب کا ذکر ہوگا، نبی کی رسالت کی بات ہوگی، مشرق میں رب کا ذکر ہوگا تو نبی کا بھی ذکر ہوگا، مغرب میں نبی رب کا ذکر ہوگا تو نبی کا بھی ذکر ہوگا، شمال جنوب میں بھی، شجر و حجر میں بھی، درختوں کے پتوں پر بھی اور ساری کائنات میں جہاں جہاں جن مخلوقات کی زبانوں پر رب کا ذکر ہوگا وہیں پر پیغمبر کی رسالت کا بھی ذکر ہوگا۔ جی ہاں، قرآن میں بھی ذکر رسول اللہ، تورات میں بھی ذکر رسول اللہ، انجیل میں بھی ذکر رسول اللہ، زبور میں بھی ذکر رسول اللہ، حضرت ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ذکر رسول اللہ، جناب موسیٰ کے صحیفوں میں بھی ذکر رسول اللہ، جناب آدم کی دعوت میں ذکر رسول اللہ، جناب یحییٰ کے صبر میں ذکر رسول اللہ، جناب یوسف کے حسن میں ذکر رسول اللہ، جناب کے جناب عیسیٰ کے ارتجاؤ میں ذکر رسول اللہ۔ قیامت کی صبح تک جب ذکر اللہ کا ہوگا تو ساتھ ساتھ ذکر میرے نبی کا بھی ہوگا، ساتھ ساتھ ذکر میرے نبی کا بھی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ہاں ہاں، یہ وہی ذکر ہے جس ذکر کو لے کر، جس فیض کو لے کر صحابہ کو عظمتیں ملی ہے، اور جس فیض کو لے کر صحابہ کو رتبہ ملا ہے، جس فیض کو لے کر صحابہ کو مقام ملا ہے، جو فیض صحابہ نے حضور سے لیا، یہ اسی فیض ہی کی برکت تو ہے کہ آج صحابہ قرآن میں چمکتے، آج صحابہ قرآن میں دمکتے، یہ صحابہ چلتے تو قرآن بولتا ہے، یہ اٹھتے تو قرآن بولتا ہے، یہ یہ چلتے تو قرآن بولتا ہے، یہ بدر میں جاتے تو قرآن بولتا ہے، یہ احد میں جاتے تو قرآن بولتا ہے، یہ نمازیں پڑھتے تو قرآن بولتا ہے، ان کی ایمان
ایمان کی بات آتی ہے تو گواہی قرآن دیتا ہے اور جناب یہاں تک نہیں، یہ صحابہ وہ ہے جنہوں نے صحبت رسول اللہ کی اختیار کی ہے، فیض حضور سے لیا ہے، اس فیض کا برکت اتنا ہے، اس فیض کا اثر اتنا ہے کہ ایک تو آج تک صحابہ قرآن میں چمکتے اور صحابہ کی ایمان کی بات، تقوی کی بات، عصمت کی بات، عزت کی بات، رفعت کی بات، شان کی بات، شوکت کی بات، وہ اپنی جگہ یہ صحابہ اللہ کو اتنے محبوب ہوئے جب یہ گھوڑے پر بیٹھ کر جہاد کے میدانوں میں گھوڑے دوڑاتے تھے نا تو ان کے گھوڑوں کے کروں سے جو چنگاریاں اڑتی تھی اللہ قرآن میں ان کی بھی قسمیں کہا جاتا ہے۔ یہ صحابہ کو عظمتیں کہاں سے ملی؟ در نبی سے۔ کہاں سے ملی؟ نبی کے فیض سے ملی، نبی کی صحبت سے ملی۔ اسی لیے تو کہا کتاب فطرت کے سرورق میں جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوہو قلم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا۔ مانا ابو بکر میں، عمر میں، عثمان میں، علی میں، طلحہ میں، زبیر میں، سعد میں، سعید میں، عبداللہ ابن عباس میں، عبداللہ ابن مسعود میں، حضرت بلال میں، 1.25 صحابہ پر حضور کا عکس پڑا ہے تو حضور کی عکس کی برکت سے غلاموں میں بھی تیرا عکس کرم نہ ہوتا۔ یہ جو پیغمبر کی عکس صحابہ پر پڑی ہے اس عکس میں اتنا اثر اللہ نے رکھ دیا ہے کہ قیامت تک صحابہ کی ایمان کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ آپ بھی پیغمبر کے فیض سے، پیغمبر کے دین سے، پیغمبر کی شریعت سے فیض لینا چاہتے ہو؟ بولو، سارے لینا چاہتے ہو تو ہمیں صحابہ کے در پہ آنا پڑے گا۔ کس کے در پہ آنا پڑے گا؟ کس کے دروازے پہ آنا پڑے گا؟ کیونکہ حضور سے سارا دین لے کر ہم کو دینے والے کون ہیں؟ سارے نہیں بول رہے، دین دینے والے کون ہیں؟ پہنچانے والے ہم تک کون ہیں؟ حضور سے کلمہ لے کر امت کو دینے والے کون ہیں؟ نمازیں ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اور نبی کے مشکل اور سختی کے ساتھی کون ہیں؟ مکہ میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ مدینہ میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ سفر میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ شیب ابی طالب کے قید میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ مشکل حالات میں نبی کے ساتھ کون تھے؟ اور جب تلواریں چل رہی تھی ساتھ کون تھے؟ جب تیر برس رہے تھے ساتھ کون تھے؟ بدر میں کون تھے؟ سارے نہیں بول رہے، بدر میں ساتھ کون تھے؟ احد میں ساتھ کون تھے؟ تبوک میں ساتھ کون تھے؟ حنین میں ساتھ کون تھے؟ اور پوری دنیا میں دین پہ لانے والے کون تھے؟ اور دین کو پہنچانے والے کون تھے؟ صحابہ۔ آپ کسی سے بھی پوچھو نا جو دین کے شعبے پہ کام کر رہا ہے، جتنے شعبے دین کے، جہاد ہے، دعوت ہے، تبلیغ ہے، درس و تدریس ہے، آپ ان سے پوچھو کہ حضرت یہ تبلیغ شروع کہاں سے ہوئی؟ کہے گا صحابہ سے۔ کہاں سے؟ کہاں سے؟ جہاد کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ سے۔ مدرسہ کہاں سے شروع ہوا؟ صحابہ سے۔ علوم کہاں سے آئے؟ نبی سے۔ وہ صحابہ نے لیے، امت کو دینے والے کون تھے؟ صحابہ۔ تو صحابہ کا دفاع کرو گے؟ سارے نہیں بول رہے انشاءاللہ۔ جو جو صحابہ کا دفاع کرے گا وہ ہاتھ اٹھائے۔ سارے کریں گے انشاءاللہ؟ کہ میرے بلوچ بھائی بھی کریں گے انشاءاللہ؟ سارے صحابہ کا دفاع کریں گے؟ کریں گے انشاءاللہ؟ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کرے صحابہ سے پیار بہت ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔